ثم قضى أجلا فأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی، اللہ کی ذات تو وہ ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا، اور پھر فیصلہ کر دیا، اجلا، تمہارے لیے ایک وقت کا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت طے ہے اس کے پاس، یعنی قیامت کا وقت، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ اس سے اگلی آیت وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہ کل ہو چکی ہے، آیت نمبر 2 رہ گئی تھی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتٍ، اور تمہارے پاس نہیں آتی کوئی آیات میں سے، من آیات ربہم، تمہارے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، سوائے اس کے کہ تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ فقد کذبوا بالحق، بس تحقیق کہ تم نے حق بات کو جھٹلایا، بس تحقیق کہ انہوں نے حق بات کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب حق بات ان کے پاس آئی، فسوف یأتیہم، بس ان کے پاس آ جائے گی، انباء، اس کی نشانی، اس کی خبر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یا جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 2، 4 اور 5 کا خلاصہ ہوا۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ابتدائی انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو گندوایا اور مٹی گوندھ کر اس میں تمام کے تمام شر اور خیر کے مادے رکھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی کے اندر اللہ نے ہر قسم کے خصائص رکھے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی کس رنگ کا، کوئی کس رنگ کا، کوئی کس زبان کا، کوئی کس زبان کا، کسی میں خیر کا مادہ غالب ہوتا ہے، کسی میں شر کا مادہ غالب ہوتا ہے، اس میں مادہ خیر اور شر دونوں موجود ہوتے ہیں۔ ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے پیدا کیا جس میں یہ سارے مادے موجود تھے، اور بعض جگہوں پر آیا ہے کہ وہ مٹی منگوائی گئی، اس کو گوندا گیا اور گوند کر اس میں یہ سب چیزیں ڈال دی گئیں، پھر اس کی نمو ہوتے 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 40 دن کرتے کرتے 9 مہینے کا وقت متعین ہو کے اللہ نے پھر اس میں روح پھونکی اور وہ جیتا جاتا انسان بن گیا۔ تو انسان کی ابتدا یہ مٹی سے ہوئی ہے، ایک روایت یہ ہے۔ اس بارے میں بہت سی روایات اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایات، یہ آپ کے سامنے میں نے آج پہلی مرتبہ لفظ عرض کیے ہیں۔ اسرائیلی روایت وہ روایتیں ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف سے روایات آتی ہیں، یعنی کہ وہاں سے نسل در نسل چلتے 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 آج ہم تک پہنچی ہیں۔ بہت سی وہ روایات، وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، یا آپ میں سے کسی کے صحابہ نے، آپ کے کسی صحابہ میں سے کسی صحابی نے تصدیق کر دی تو وہ قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری میں ضروری نہیں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہوں۔ تو اس قسم کی روایات بھی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ، تو زمین نے پناہ مانگی کہ میری مٹی سے ایسی مخلوق پیدا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی روایتیں آتی ہیں، تو یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں، لیکن ان کا درست نہ ہونا واضح ہے، کیونکہ فرشتوں، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے
کہ فرشتوں نے انکار کیا کہ نہیں نہیں ہم نہیں جاتے، ان کی اس میں شر کا مادہ ہوگا تو ان کی تخلیق میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے ہی زمین کی مٹی میں بھی یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ بہرحال تو اس قسم کی جو روایات مشہور ہیں تو وہ عموماً درست نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دلائل کے خلاف ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں۔ عموماً اسرائیلی روایات کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہوں اور ضروری نہیں کہ وہ غلط ہوں۔ غلط ہونے کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ قرآن و حدیث میں سے کسی کے خلاف ہوں گے، اور صحیح ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے۔ تو اس قسم کی روایات تخلیق آدم کے متعلق تفصیلات روایات میں آتی ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، بس اتنا یقین رکھیں کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور پھر ان کے آگے نسل چلی تو ابتدا مٹی سے ہے، اس وجہ سے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نمو اور پیدائش سے لے کر انسان کی انتہا تک اس کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے۔ مثلا اس کا تعلق کھانا کھانے سے ہے، اس کا تعلق پانی پینے سے ہے، اس کا تعلق چیزیں استعمال کرنے سے ہے۔ تو یہ دو تین قسم کے موٹے موٹے تعلق انسان کے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کا جو تعلق ہے، چاہے وہ گوشت کھائے چاہے وہ اناج کھائے، وہ سب کا سب زمین سے نکلتا ہے۔ گوشت کیسے زمین سے نکلتا ہے؟ وہ جو جانور چارہ کھاتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو وہ جو چارہ کھاتا ہے وہ بھی مٹی سے نکلتا ہے۔ ایسے ہی انسان پانی پیتا ہے تو پانی کی ابتدا بھی مٹی ہے کہ وہ مٹی سے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے، وہ لوہے کی ہوگی، پلاسٹک کی ہوگی یا کسی دھات کی ہوگی، ہر دھات اور ہر اس قسم کی چیز اور ہوا سے پیدا نہیں ہوتی، وہ مٹی سے نکلتی ہے۔ پتھر استعمال کرتا ہے اور گھر بنانے کے لیے اینٹیں استعمال کرتا ہے، سب کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے۔ تو انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے کہ وہ جو بھی چیز استعمال کرتا ہے اس کی نمو جو ہوتی ہے، ہر چیز کا تعلق وہ کہیں نہ کہیں جا کر مٹی سے بن جاتا ہے، اور ایسا بنتا ہے کہ اس کی بنیاد مٹی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کمزور سا تعلق بنتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد ہی اس کی وہ مٹی ہوتی ہے۔ لہذا انسان کی تخلیق میں ساری چیز مٹی ہے۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یہاں پر انسان کی بنیاد مٹی ہے، جنت کے اندر انسان کی بنیاد سونا ہوگی۔ جیسے سونا خواہ کیسا بھی ہو، ڈھلا ہوا ہو یا پھر اینٹ بنی ہو، وہ دیکھنے میں چمکدار اور خوبصورت لگتا ہے، ایسے جنت میں ہر چیز کے اندر اسی وجہ سے حسن ہوگا۔ مٹی ہر طریقے سے خوبصورت نہیں لگتی، مٹی کبھی اچھی لگتی ہے اور کبھی اچھی نہیں لگتی، اسی وجہ سے اس کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں، کبھی یہاں پر اچھی نہیں لگ رہی، لیکن سونا ہر حالت میں اچھا لگتا ہے۔ تو جنت میں انسان کی بنیاد سونا ہوگی۔ دنیا میں انسان کی بنیاد مٹی ہے کہ جہاں بھی جائے آخرکار وہ مٹی سے تعلق رکھتا ہے، مر بھی جائے تب بھی اس کا تعلق مٹی سے بنتا ہے، اگر جل بھی جائے، راکھ بھی بن جائے تب بھی وہ مٹی میں ہی جائے گا، یا ہوا میں نہیں اڑے گا، کہیں نہ کہیں مٹی میں ہی گرے گا، کہیں نہ کہیں مٹی میں ہی ملے گا۔ هو الذی خلقکم من طین، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کھنکتی ہوئی مٹی، یعنی تھوڑی پختہ مٹی سے پیدا کیا، تو وہ سارے ترجمے جو قرآن مجید میں انسان کی هو الذی خلقکم من تراب، تمہیں جھڑنے والی مٹی سے پیدا کیا، جو باریک بھل والی مٹی ہوتی ہے اس کو تراب کہتے ہیں، اور تھوڑی جو سخت مٹی ہوتی ہے اس کو طین کہتے ہیں۔ تو یہ وہی ادوار ہیں کہ جب اللہ نے انسان کی مٹی کو گندوایا، وہ گوندھ کے جب رکھا تو وہ مٹی سخت ہو گئی، پھر اس سے اعضاء بنائے گئے، تو ظاہر بات ہے وہ جھڑنے والی مٹی سے اعضاء نہیں بن سکتے۔ تو یہ مختلف ادوار ہیں، تو سب جگہ جو مٹی کی مختلف حیتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں تو یہ مختلف حیتیں ہیں۔
ثم قضى اجلا، اور پھر اللہ نے اس کی موت کا وقت رکھا ہے، اور کوئی بھی انسان ہو موت سے بھاگ نہیں سکتا، کیسا بھی ہو، کافر ہے، بحریہ ہے اور ہندو ہے، کسی بھی عقیدے کے، ثم قضى اجلا، موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ جیسے مٹی سے پیدا ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی انکار کر سکا ہے، ایسے ہی کوئی موت کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حصہ ہو گیا آیت کا، اور دوسرا حصہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور پھر اللہ کے پاس بھی ایک اجل متعین ہے جس کا نام قیامت ہے، اس کا پھر کیسے انکار کرتے ہو تم؟ ثم انتم تمترون، اس سب چیزیں جو اقراری ہیں وہ دیکھنے کے باوجود، ماننے اور جاننے اور جانچنے کے باوجود پھر تم کائے کو شک میں پڑ رہے ہو؟ تمہیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، جو کہ زمینوں میں ہے، جو کہ آسمانوں میں ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہاری مخفی اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ آیت نمبر 3 کا بیان ہو چکا تھا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، تمہارے رب کے پاس سے جب تمہارے پاس نشانیاں آتی ہیں پھر تم لوگ کچھ نہیں کرتے، یہ سب جاننے اور جانچنے کے باوجود اللہ کانوا عنہا معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، تم اس سے بھاگتے ہو۔ آیات اور نشانیاں کون سی ہیں اور اعراض کرنا کیسے ہے؟ وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ میں کل درس کروں گا۔